بغیر صاحب کوفی عنان آپ کو اور مجھے بھی یاد ہے اچھی طرح، آپ کیا کہیں گے کوفی عنان صاحب کے بارے میں؟ دیکھیے میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے کوفی عنان صاحب کے ساتھ 2 دفعہ 9/11 کے لیے جب جاتے تھے ہم یہاں سے تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی. ایک ان کی پریس کانفرنس ہم نے اٹینڈ کی تھی، میں نے ان سے سوال بھی پوچھے تھے، اور ایک انہوں نے بریفنگ کا سیشن تھا اس میں بھی ہم نے شرکت کی تھی. تو میں ذاتی طور پہ 2 دفعہ ان سے ملا ہوں. وہ بالکل ایک اسٹیٹسمین کسی ان کی کیفیت تھی، اور جو ان کا زمانہ ہے وہ دیکھیے 1997 سے لے کے 2006 تک رہے ہیں. اسی بیچ میں 9/11 ہوتا ہے، اور اسی بیچ میں دہشت گردی، عالمی دہشت گردی جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی. تو اس وقت میں امریکہ کا پریشر برداشت کرنا، ویسٹ کی طرف سے بھی پریشر تھے، یورپی یونین کا پریشر اپنی جگہ تھا، اسلامی دنیا کا اپنے تقاضے تھے، اور ہمارا کیس تو خیر سب سے ہی برے حالات میں تھا. تو جس طریقے سے انہوں نے اس صورتحال کو ہینڈل کیا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں بالآخر نوبل پیس پرائز بھی ملا، وہ ڈیزرو کرتے تھے، ان کے لیے کوئی فیور نہیں تھی میرے خیال سے. انہوں نے جتنے مشکل حالات میں پوری دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش کی. اسی دور میں ایک دوسری بات کہ جو پیس میکرز آرمی ہوتی ہے یونائٹڈ نیشنز کی، جس میں پاکستان کا 70% سیگمنٹ ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں ہماری اتنی پذیرائی ہے کہ جن ملکوں میں ٹربل ہوتی ہے وہاں کے ملک تقاضا کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹریٹ سے کہ ہمارے ہاں آپ پاکستانی فوجیوں کو بھیجیں. تو پیس میکرز کا بھی بڑا رول رہا ہے کوفی عنان کے ایرا میں، ان کے عہد میں، اور اس میں پاکستان کو بے پناہ جگہ موقع ملا ہے. صومالیہ جیسا ٹربل سم ملک جو تھا وہاں بھی ہم نے کی، سوڈان میں ہم رہے. ہم کوئی جگہ میرے خیال سے ایسی نہیں ہے جہاں کبھی یونائٹڈ نیشن کی فورسز گئی ہوں. سارا افریقہ ہے، وہاں ہم نہ ہوں. بوسنیا ہرزیگوینا میں بھی بعد میں جب یونائٹڈ نیشن نے وہاں اختیار حاصل کیا تو ہماری فورسز وہاں بھی گئی تھیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کوفی عنان صاحب ہیں ان کا قد اپنے ملک کی سیاست میں بھی بڑا تھا، کیونکہ انہوں نے وہاں پر بھی چیف ایگزیکٹو کا عہدہ ان کے پاس تھا. لیکن جو یونائٹڈ نیشن میں اقوام متحدہ میں ان کا رول رہا